نہیں نہ اس کو کسی نے جنا نہ، کیا مطلب اس بات کا، کیا کہنا چاہ رہے خدا اس کے ذریعے؟ میں کل اس پر بات کر گیا ہوں، ویسے پچھلا سیشن میں اس پہ بات کر گیا ہوں. لم یلد یعنی اس کو کوئی ماں باپ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے سوال تھا یہود کا کہ وہ وارث بن آیا، تو اس طرح سے وارث نہیں بنا کہ اس کے کوئی ماں باپ ہوں اب وہاں سے ملو، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے جو اس کے بعد وارث بنے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تنہا ہے. حقیقت میں جو لم یلد ولم یولد ہے وہ بھی ایک طرح سے احد کی تفسیر ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ وہ بتا رہی ہے کہ خدا کس طرح کا اکیلا ہے، کس طرح کا لفظ اکیلا، ایک ہونا، یکتا ہونا، وحدت کا اس کے لیے ہونا ہے، وہ یہی ہے. یہ سمد، اس کا سمد ہونا، اس کا لم یلد ہونا ولم یولد ہونا، یہ اکثر بنیادی طور پر اسی لفظ احد کی ہی تفسیر ہے. ادھر ہی بات پلٹ کر جاتی ہے. اس کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اگر بہت سارے اس کے پہلو ہیں، خدا کی اولاد نہیں ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ فقہی پہلو نکال سکتے ہیں، فلسفی پہلو نکال سکتے ہیں، میں اس میں صرف ایک مکتبی پہلو کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو یہ بہت زیادہ قابل تفسیر ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ سب پر بات کریں. اس میں جو بات مکتبی حوالے سے وہ یہ کہ اگر خدا کی اولاد ہوتی پھر کیا ایرر آتا اس کائنات کے اندر، مکتبی حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں، اور پہلوؤں سے تو بہت سارے اور ہو سکتے ہیں. کہ پھر کل میں نے کہا تھا صرف 2 صف ہیں اس کائنات میں، بس ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف مخلوق، بس خدا اور مخلوق، تیسری کوئی وجود نہیں ہے. اب اگر خدا کی اولاد ہوتی پھر کیا ہوتا، تیسری صف بن جاتی. اب ایک طبقہ آتا، وہ کہتے ٹھیک ہے ہم خدا تو نہیں ہیں لیکن مخلوق بھی نہیں ہے، ہم کیا ہیں، ہم خدا کے رشتہ دار ہیں، ہم خدا کی اولاد ہیں. بس وہ جو نظریہ ہے کہ ایک طرف مخلوق ہو اور ایک طرف خدا ہو، حکم خدا دے اور مخلوق اطاعت کرے، قانون خدا بنے اور باقی سب اطاعت کریں، باقی سب کے سب ذلیل ہوں، فقیر ہوں، عاجز ہوں، پست ہوں، اور خدا غنی مطلق ہو، خدا صمد ہو. یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا پاسبل. پھر ایک تیسرے طبقے کا وجود اس کے اندر آتا تھا. تو اگر تیسرا طبقہ درمیان میں آ جاتا تو پھر یہ جو ایک کائنات کی اور امور کائنات کی جو مکتبی تفسیر ہے یہ نہیں ہو پاتی. لہٰذا یہ اس کے اندر تھا. بس آخری ایک نقطہ میرے خیال میں رہ گیا، اس کو بیان کر کے اختتام کرتے ہیں. ہاں آخری ایک آیت ہے، وہ لکھ کے پھر اس کو وہ آخری نقطے کو اختتام پذیر کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو اس کا کیا ماحصل بنتا ہے؟ اس کا ماحصل جو بنتا ہے اس کو خدا نے ایک آیت میں بیان کیا ہے. تو اسی آیت کو اگر ہم بیان کریں تو جو ہے تمام جو توحید ذاتی کا ماحصل ہے وہ آپ کو ملتا ہے، جس کو خدا نے سورہ فاتر آیت نمبر 15 میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم بارگاہ خدا میں سب کیا ہو، فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور صرف اللہ ہے جو کہ غنی اور حمید ہے. یعنی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تمام کے تمام انسان، سب انسان، یعنی کہ اب یہاں چونکہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے تو مراد انسان ہے، ورنہ تمام مخلوقات آ سکتے ہیں. سب انسان کیا ہیں، سب کے سب فقیر ہیں. اب اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے. مثلا آپ کہیں کہ انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، کیونکہ یہ انسانوں میں کمال یافتہ شخصیات ہیں، تو آپ کہیں کہ خدا کے مقابلے میں فقیر نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. انسانوں کے انسانوں میں درجے ہیں، مخلوق کے مخلوق میں درجے ہیں. خدا کے مقابلے میں سب کیا ہیں، سب فقیر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ذات خدا کیا ہے، اگر یہ سب کے سب انسان کیا ہیں تو ذات خدا کیا ہے. 2 باتیں ہوئی ہیں، کیا ہیں، ان 2 کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اور پھر اختتام کرتے ہیں. یہ غنی اور حمید. غنی کا کیا مطلب ہے، مالدار. جیسے ادھر ہوتے ہیں ہمارے ہاں کے بڑا، دیکھیں غنی حقیقتاً غنی صرف ذات خدا ہے. ہم کسی کو بھی غنی بنا دیتے لیکن بنتا نہیں ہے. غنی صرف خدا ہے. غنی کا کیا مطلب ہے، غنی وہی جس کے پاس سب کمالات ہوں، سب خزانے ہوں، سب فضائل ہوں، اور جس کی طرف سے منتقل ہوتے ہوں، جس میں کوئی کمی نہ ہو. وہ کیا ہے، صرف ذات خدا ہے. کیا ایک انسان غنی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. انسان کے پاس کیا ہے، انسان کے علاوہ باقی سب کیا ہیں، خدا کے علاوہ سب کیا ہیں،
مخلوق ہیں، اور جب مخلوق ہیں تو فقیر ہیں۔ اب یہاں ایک اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ کتنا عرصہ کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کو پسند ہو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اگر مجھے مل جائے تو میرے جو سارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بعض دفعہ مثلا اگر ہم پیسے کو لے لیں، بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ پیسہ، اتنا پیسہ آ جائے تو میرا فقر ختم ہو جائے گا اور میں مطمئن ہو جاؤں گا اور مقاصد حاصل کر لوں گا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیسے نے انسان کی یہ حاجت روائی کی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ کیا ہے؟ مخلوق ہے نا، مخلوق ہے، اور پھر جب مخلوق ہے تو کیا ہے؟ فقیر ہے۔ ایک فقیر نے دوسرے فقیر کو پکڑ لیا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ فقر میں اضافہ ہوگا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میرا فقر ختم ہو تو کہاں سے ختم ہوگا؟ جب غنی کو ملے گا۔ آپ خدا کے علاوہ کچھ بھی آپ کو مل جائے، پوری کائنات بھی آپ کو مل جائے، آپ کا فقر ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ ملیں گے، آپ تو فقیر ہیں ہی ہیں، جس کو ملیں گے وہ بھی فقیر نکلے گا۔ اسی لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا فقر ختم ہو تو نہیں کر سکتے ختم۔ صرف ایک راہ ہے، ایک راستہ ہے جہاں سے آپ کا فقر ختم ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ ذات خدا سے ملحق ہو جائیں، خدا کو پا لیں، مقام وصال خدا پر فیض ہو جائیں۔ پھر ہوگا جب فقیر مل گیا غنی کو تو پھر کیا ہوگا؟ فقر دور ہو جائے گا انسان کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو عرفاء ہیں ان کا فقر دور ہو جاتا ہے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے بھوک ہو پیاس ہو، کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ فقیر نہیں ہیں، سب کچھ پا چکے ہیں، اور ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ خود فقیر ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہماری روایت کے اندر آیا ہے کہ جو شخص حب دنیا میں بھاگے گا، اگر اس کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے، پوری کائنات کی حاکمیت مل جائے، تب بھی اس کی حب دنیا کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس کو ہماری روایت نے بیان کیا۔ کیوں نہیں بجھے گی؟ کیونکہ پوری کائنات کیا ہے؟ خود فقیر ہے۔ اس فقیر کو ایک اور فقیر مل گیا، بڑا فقیر مل گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ دو فقیر مل بیٹھیں گے تو فقر تو دور نہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں یہ چیز انسان کو محسوس ہوتی ہے جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے اور آپ کو لگتا تھا یہ میرا فقر دور ہوگا، آپ کہتے ہیں اس سے تو نہیں ہوا، پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کسی اور چیز میں ملے، آپ کو مقام ملا، اسٹیٹس ملا، عہدہ ملا، اختیار ملا، وہاں سے بھی آپ کا فقر دور نہیں ہوتا۔ پھر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اب کہاں سے فقر دور کروں، سمجھ نہیں آتی کہ میں جاؤں کہاں، جبکہ خدا نے آسان راستہ رکھا ہے کہ غنی صرف ایک ہے، باقی کوئی غنی نہیں ہے۔ فقر دور کرنا چاہتے ہو خدا کی طرف ہو، وہ غنی ہے، اس سے ارتباط ہو جائے گا، اس سے متصل ہو جاؤ گے تو سارا فقر ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ غنی ہے، خدا کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے، باقی سب کیا ہیں؟ فقراء ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی انسان بڑا نہیں ہے، اور صرف اللہ ہے جو غنی ہے اور حمید ہے۔ حمید کا کیا مطلب ہے؟ حمید کا کیا مطلب ہے؟ حمید حمد سے ہے، یعنی جو قابل حمد ہو، جو قابل، یعنی جو اس قابل ہو کہ اس کی حمد کی جائے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ تعریف۔ عربی میں 3 لفظ ہیں جن کو اردو میں ہم معنی تعریف ہی کرتے ہیں، آج چلو اس کو بیان کر دیں۔ ایک حمد ہے، ایک مدح ہے، اور ایک شکر ہے۔ ان تینوں کا معنی ہم تعریف کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تینوں عربی کے لفظ ہیں، مدح، حمد اور شکر۔ کیا فرق ہے ان تینوں کے اندر؟ یہ 3 الفاظ ہیں، ان کو لکھ لیتے ہیں، یعنی مدح، حمد، شکر، یہ تینوں عربی کے لفظ ہیں اور آئے ہیں اسلامی آئیڈیالوجی میں۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو، ایسی تعریف جو کہ کسی بھی طرح کی ہو، جاندار کی کریں، غیر جاندار کی کریں، سب کی تعریف ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ کرسی بڑی اچھی کرسی ہے، تو یہ کس میں آئے گا؟ مدح میں آئے گا، حمد میں نہیں آئے گا۔ حمد صرف جاندار کی تعریف کو کہا جاتا ہے، غیر جاندار اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بری ذمہ۔ کسی بھی، یہ بھی میں لفظی معنی کر رہا ہوں، آئیڈیالوجیکل معنی نہیں کر رہا ہے، آئیڈیالوجی میں تو معنی اور ہو جائے گا، ابھی جو صرف عرب لغت میں ترجمہ ہے وہ معنی کر رہا ہوں۔ یعنی مدح کون سی تعریف ہے؟ جو کسی کی بھی کی جائے، جاندار کی بھی ہو سکتی ہے، غیر جاندار کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ شیراز اچھا لڑکا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ مدح ہے، کیونکہ جاندار ہے۔ اور یہ اگر ہم کہیں کرسی اچھی ہے تو یہ بھی دونوں مدح میں آ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم آ جائیں حمد میں، حمد میں کیا ہے؟ جاندار ہے، غیر جاندار یہاں سے آؤٹ ہو جائیں گے۔
صرف جاندار کی تعریف اور ایسی تعریف جو اس میں پائی جاتی ہو، اس تعریف کو کیا کہا جائے گا؟ حمد کہا جائے گا۔ اور شکر بھی تعریف ہے، لیکن یہ اس وقت تعریف ہے جب کسی کا اس پر احسان ہو اور آپ اب اس کے احسان کے مقابلے میں شکر ادا کر رہے ہیں، تعریف ادا کر رہے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے آپ پر احسان کیا اور آپ جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پہ میری مدد کی ہے، تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، یہ آپ کا شرع صدر ہے کہ آپ نے میری اس موقع پر مدد کی۔ تو اب یہ بھی اب تعریف ہے اور جاندار کی تعریف ہے، لیکن اب یہ حمد میں نہیں ہے، اب یہ کہاں چلی جائے گی؟ شکر میں، کیونکہ کس کے مقابلے میں ہے؟ احسان۔ جب مورد نظر احسان ہو تو پھر وہ تعریف کیا کہلاتی ہے؟ شکر۔ اب شکر کا ایک لفظ ایک ڈیٹیل مانا ہے آئیڈیالوجی میں بھی اس کا صرف لغت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ خدا غنی ہے اور حمید ہے، یعنی خدا ہے جو قابل ستائش ہے، جو ایک ستائش جو ہم نے مانا کیا ہے حمد کا، کہ یعنی ایسی تعریف جو جاندار کی جو اس کے اندر ہو اور وہ تعریف کی جائے، اس کا سزاوار صرف کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے۔ اس لیے امام خمینی نے جو ان کی کتاب ہے عرفانی کتاب العرفان سورہ حمد کی تفسیر میں، اس کے اندر امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی بھی تعریف کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تکوینی طور پر ممکن نہیں ہے، نہ یہ کہ جائز نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی تعریف کر سکیں سوائے خدا کے، وہ کہتے ہیں کر کے دکھائیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ یہ حسنین جو ہے یہ ذہین لڑکا ہے، مثلا آپ نے ایک بات کی تو اب اس کی تعریف نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے کیا کہا یہ ذہین ہے، تو ذہانت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو بات گھوم کے کل چلی گئی ہے فلاں تک۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر اسد ہیں یہ بہت محنتی ڈاکٹر ہیں، تو اب یہاں پر یہ تعریف حقیقی معنی میں کس کی تعریف چلی جائے گی؟ خدا کی، کیونکہ یہ محنت کر رہے ہیں، کہاں سے محنت کر رہے ہیں؟ اپنے جسم سے کر رہے ہیں، اپنی ذہانت سے کر رہے ہیں، تو وہ کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں انسان نے بہت مال کمایا ہے، تو مال کہاں سے کمایا ہے؟ خدا کے وسائل سے کمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں انسان بہت خوبصورت ہے، تو اس کو کس نے خوبصورت بنایا ہے؟ تو لہٰذا جتنی بھی آپ تعریفیں کرتے چلے جائیں، وہ اگر اس کا حقیقی پہلو دیکھیں تو وہ صرف خدا کی تعریف ہے، خدا کے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ گو کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں ایک انسان کی تعریف کروں، لیکن ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ذرا اس تناظر میں آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں، ایسی تعریف کریں کہ اس کی بنے خدا کی نہ بنے، کر کے دکھائیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، آپ کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو شروع قرآن یہاں سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کے سب کی سب تعریفیں، الحمد کا مطلب حمد سے پہلے کیا لگ گیا؟ الف لام۔ الف لام جب لگ جائے تو وہ اس میں معرفہ ہوتا ہے۔ الحمد یعنی 100% حمد، 100% حمد کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ باقی کتنے فیصد بچ گئی؟ 0 بچ گئی۔ تو شروع یہی سے ہوتا ہے کہ جتنی بھی حمد ہیں صرف خدا کے لیے ہے، اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا خدا کہتے ہیں کہ انسان سب کے سب کیا ہیں؟ بس اسی پہ اختتام کر رہا ہوں، اب تھک گئے ہوں گے، کہ انسان کیا ہیں؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب بارگاہ خدا کے فقیر ہو، اور خدا کیا ہے؟ واللہ الغنی الحمید، وہ غنی ہے اور وہی حمید ہے، یعنی سب خزانے اسی کے پاس ہیں۔ فقر دور کرنا چاہتے ہو تو پھر غنی کے پاس جاؤ، یہ جو ایک فقیر دوسرے فقیروں کے پیچھے جاتے ہو یہ نہ کرو، اس کے طرف جاؤ، اور صرف وہی ہے جو قابل ستائش ہے، جس کی حمد بیان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی حمد بیان کریں۔ بہرحال یہ توحید ذاتی تھا جس پہ حوالے سے کچھ گفتگو آج ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید جو اگلے ابحاث ہیں ان پر بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔